اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ والسلام کو انسانوں میں بھیجا ہے۔ کس میں بھیجا بھائی؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ کس میں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھیجا ہے۔ علماء کرام نے جو نبی کی تعریف کی ہے وہ نبی کی تعریف ہے انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطاء مفروض الاتباع۔ اس تعریف کے اندر 4 چیزیں آ گئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آخری نبی تک ہر نبی کو انسانوں میں بھیجا۔ اور اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو انسانوں میں کیوں نہ بھیجتے؟ کیونکہ 18,000 مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے اشرف کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اور باقی انبیاء کو کس میں بھیجا؟ انسانوں میں بھیجا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی کی جنس انسان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی کا والد بھی ہے، ہر نبی کی والدہ بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ شرف ہے کہ ان کے والد نہیں والدہ ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ کل انسان، اگر آپ اور میں، اگر کوئی تیسرا بندہ کسی نبی کو انسان نہیں مانتا، اگر وہ کہتا ہے کہ نبی انسان نہیں ہوتے، تو دراصل وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر انبیاء کے بارے میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ انبیاء کو ہم نے بھیجا کس میں سے؟ انسانوں میں سے۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوقات سے نبی نہیں آ سکتے، کیونکہ اشرف المخلوقات انسان تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو، اپنے نبیوں کو کس سے بھیجا؟ انسانوں سے بھیجا۔ اس لیے علماء دیوبند کا، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی بشر ہوتے ہیں، نور نہیں ہوتے، اور بشر بھی ایسے بشر جو نوریوں سے بھی افضل ہیں۔ جیسے کہ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں، آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ اسی طرح نبی انسانوں میں سے انسان ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں۔ اگر اس بات کو مثال سے سمجھو تو یوں سمجھو جیسے کہ عورت ہونے میں ساری عورتیں برابر ہیں۔ ماں ہے تو وہ بھی عورت ہے، بیٹی ہے تو وہ عورت ہے، اگر بہن ہے تو وہ عورت ہے، لیکن کیفیت میں مختلف ہیں۔ اگر ماں ہے تو ماں کا درجہ بیٹی سے زیادہ ہے، اگر ماں ہے تو ماں کا درجہ بہن سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جنس کے اعتبار سے نبی انسان ہے لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور لوگوں نے کہا کلو انسان، کہ نبی تو ہر انسان، بلکہ نبی انسان ہوتا ہے، نبی انسانوں میں سے آتا ہے۔ کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے، تو مٹی کا اثر یہ ہے کہ جو چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے، جس چیز کو مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، جس چیز کو مٹی سے بنایا جاتا ہے، تو مٹی کا اثر یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، مٹی کا اثر یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتا ہے، مٹی کا اثر یہ ہے کہ وہ خطا کرتا ہے۔ تو نبی بھی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ہر نبی کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب ہر نبی مٹی سے پیدا ہوا ہے تو جو مٹی سے پیدا ہو وہ گناہ کرتا ہے، جو مٹی سے پیدا ہو وہ غلطی کرتا ہے۔ اب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا، اب ذرا جواب سنیں، میں اس کے جواب 2 دینا چاہتا ہوں۔ ایک جواب عقلی ہے، ایک جواب نقلی ہے۔ ایک جواب وہ ہے جو تیرا میرا عقل بھی تسلیم کرتا ہے، ایک جواب جو ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، نبی نے اپنے فرمان میں دیا ہے۔ اگر میں عقل کی بات کروں تو معترض جو اعتراض کرنے والا ہے، معترض یہ کہتا ہے کہ نبی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، جو مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے، اس لیے نبی معصوم نہیں ہوتے، نبی سے غلطی ہوتی ہے، نبی سے خطائیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا سن، تیری عقل یہ کہتی ہے کہ جو مٹی سے پیدا ہو وہ خطا کرتا ہے، جو مٹی سے پیدا ہو وہ گناہ کرتا ہے، تم نبی مٹی سے پیدا ہوئے اس لیے غلطی کریں گے۔ میں نے کہا ذرا عقل کے اوپر دھیان کرنا اور عقل سے پوچھنا اللہ نے مٹی سے کیا بنایا؟ عقل کہتی ہے اللہ نے مٹی سے انسان بنایا۔ میں نے کہا دیکھ انسان میں اللہ نے کیا کیا چیز بنائی ہے، تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ بال بھی اللہ نے مٹی سے بنائے ہیں، یہ ناخن بھی اللہ نے مٹی سے بنائے ہیں،
یہ ہڈیاں بھی اللہ نے مٹی سے بنائی ہیں، یہ گوشت بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے مٹی سے بنائی ہیں۔ اب ذرا توجہ کرو، اسی مٹی سے اللہ نے ہاتھ بنایا، اسی مٹی سے اللہ نے پاؤں بنائے۔ اگر پاؤں ہیں، اگر ہاتھ ہیں، اگر جسم کا کوئی بھی حصہ ہے اس پہ مٹی ڈالو تو وہ جسم کا حصہ مٹی کو برداشت کرتا ہے۔ ہاتھ پہ مٹی آ جائے، ہاتھ مٹی کو برداشت کرتا ہے۔ پاؤں پہ مٹی آ جائے، پاؤں مٹی کو برداشت کرتا ہے۔ اگر سر کے بالوں پہ مٹی آ جائے، سر کے بال بھی مٹی کو برداشت کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر ہاتھوں میں مٹی ہو آپ 1-2 کلو اٹھا سکتے ہو، اگر کندھوں پہ اٹھاؤ تو من اٹھا سکتے ہو۔ جس طریقے سے اللہ نے مٹی سے باقی اعضاء کو پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کا ایک عضو اور بھی پیدا کیا، اس کو آنکھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو اسی مٹی سے بنایا۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے 2 نورانی چشمے بنا کر کے ہر انسان کو دے دیے۔ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، یہ آنکھیں نورانی چشمے اللہ نے عطا کر دیے۔ اگر ہاتھ پہ مٹی آئے ہاتھ برداشت کرتا ہے، پاؤں پہ مٹی آئے پاؤں برداشت کرتا ہے، پیٹ میں مٹی آئے پیٹ برداشت کرتا ہے، اگر سر پہ مٹی آئے تو سر بھی برداشت کرتا ہے۔ لیکن آنکھوں پہ مٹی آئے آنکھیں برداشت نہیں کرتی۔ اگر توجہ کرو تو پھر سنو، اگر آنکھوں پہ مٹی آئے تو آنکھیں مٹی کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 پردے لگا دیے۔ اگر مٹی آتی ہے تو مٹی آتے ہی یہ پردے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر مٹی کو آنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا یا رب، یہ کیا ماجرا ہے کہ باقی اعضاء مٹی سے بنے، ان پہ مٹی آ سکتی ہے، آنکھ مٹی سے بنی، وہاں پر مٹی کیوں نہیں آ سکتی؟ جب مٹی آنکھ پہ آتی ہے، آنکھ آگے سے آگے پردے اس آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اب ذرا توجہ کرنا، مٹی آنکھ کی طرف آتی ہے اور مٹی آنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ کی مٹی سے حفاظت۔ آنکھ کی طرف اگر مٹی آئے، کس کی طرف؟ آنکھ برداشت کرتی ہے؟ اونچا بولیں، آنکھ کی طرف مٹی آئے آنکھ برداشت کرتی ہے، لیکن آنکھ بنی کس سے ہے؟ آنکھ بنی کس سے ہے؟ لیکن مٹی کو برداشت نہیں کرتی۔ مٹی آنے لگتی ہے، مٹی آنے لگتی ہے کس کی طرف؟ آنکھ کی طرف مٹی آنے لگتی ہے، لیکن مٹی کو جب آنکھ کی طرف آتا ہوا یہ پردے دیکھتے ہیں تو پردے آ کر کے آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، مٹی کو آنکھ کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے یہ گناہ چل کے نبی کی طرف آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گناہ اپنے نبی سے ہونے نہیں دیتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بیان کی ہے وہ بات یہ ہے، ایک گناہ ہے، ایک نبی کی ذات ہے۔ اب گناہ چل کے تو نبی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، جیسے مٹی چل کے آنکھ کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے گناہ چل کے نبی کی طرف جاتے ہیں، لیکن نبی کی طرف جب گناہ چل کے جاتے ہیں اللہ نبی کو نہیں ہٹاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ گناہ کو ہٹا دیتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، آپ نے دنیا میں دیکھا جب 2 بندے لڑائی کرتے ہیں، جو زیادہ بڑھ کے آتا ہے، زیادہ قوت کے ساتھ آتا ہے، لوگ اس کو ہٹاتے ہیں، تو یہاں قوت آنے میں گناہ کو ہے، گناہ بڑھ کے آتا ہے نبیوں کی طرف، سبقت لے کے آتا ہے نبیوں کی طرف، لیکن اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، جب گناہ آئے گا نبیوں کی طرف، ہم نبیوں کی طرف گناہ کو نہیں آنے دیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب انسان مٹی سے بنا ہے، نبی بھی مٹی سے بنے ہیں، جیسے مٹی سے آنکھ بنے، آنکھ پہ مٹی برداشت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اگر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نبیوں سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اللہ نے نبیوں کو معصوم بنا دیا۔ آپ کہیں گے جن نبیوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا وہ نبی کیسے معصوم ہیں؟ میں نے کہا عام انسان میں اور نبی میں فرق ہے۔ عام انسان بھی مٹی سے بنا ہے، نبی بھی مٹی سے بنا ہے، لیکن فرق یہ ہے نبی کی مٹی جنت سے آئی ہے، عام بندے کی مٹی جنت سے نہیں آئی۔ جب نبی کی مٹی جنت سے آئی ہے تو تصویر بھی جنت سے آئی ہے، صفات بھی جنت سے آئے ہیں، کمالات بھی جنت سے آئے ہیں، اعزازات بھی جنت سے آئے ہیں۔ یہی تو اثر ہے کہ نبی کی مٹی جنت سے آئی ہے، تو اس لیے نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے، نبی کی مٹی جنت سے آئی ہے۔ اگر نبی بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ بھیجتے ہیں مخلوق کی طرف احکامات کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور کسی تعریف کرنے والے نے یوں تعریف کی انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطا، اور آگے فرمایا مفروض الاتباع۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نبی انسان ہے لیکن عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہے، ہاں نبی بشر ہے، عام بشروں جیسا بشر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے تعریف کرنے والوں نے کہا مبعوث من اللہ، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، نبی کا انتخاب رب کرتا ہے، نبی عطا خدا بندی ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایک منصب وہ ہے جس منصب کو منصب وہبی کہتے ہیں، ایک منصب وہ ہے جسے منصب کسبی کہتے ہیں، منصب وہبی وہ ہے جس میں محنت نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، مجاہدہ نہیں ہے، جو بغیر محنت کے ملتا ہے، اور ایک منصب کسبی ہے جو محنت سے ملتا ہے، عبادت سے ملتا ہے،
ریاضت سے ملتا ہے. اگر ولایت کی بات کریں تو ولایت ریاضت سے ملتی ہے. ولایت کی بات کریں تو ولایت عبادت سے ملتی ہے. ولایت محنت سے ملتی ہے, تقویٰ کرنے سے ملتی ہے, سنت پہ چلنے سے ملتی ہے. لیکن نبوت یہ منصب وہبی ہے, اور جو منصب وہبی ہوتا ہے وہ محنتوں سے نہیں ملتا, وہ ریاضات سے نہیں ملتا, وہ مجاہدات سے نہیں ملتا. یہ عطیہ خداوندی ہے. اللہ جس کو نبی بناتا ہے وہ بدیشی نبی ہوتا ہے. اور کسی کہنے والے نے کہا کہ جیسے نبی وہبی ہے اسی طریقے سے امامت بھی وہبی ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, اگر دنیا میں کوئی چیز وہبی ہے تو وہ وہبی چیز نبوت ہے. امامت وہبی نہیں ہے. امامت کا انتخاب بندوں کے ذمہ ہے, نبوت کا انتخاب اللہ کے ذمہ ہے. مبعوث من اللہ, جو مبعوث من اللہ ہے, جو منصوص من اللہ ہے, وہ صرف نبی ہے. نبوت کے علاوہ کوئی اور مبعوث من اللہ نہیں ہے, کوئی اور منصوص من اللہ نہیں ہے. اس لیے میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے, قادیانی یہ کہتے ہیں جیسے ولایت کسبی ہے نبوت بھی کسبی ہے. ہم کہتے ہیں جیسے ولایت کسبی ہے اس طرح نبوت کسبی نہیں, نبوت وہبی ہے. اور نبوت کے علاوہ کوئی اور چیز وہبی نہیں ہے. امامت وہبی نہیں ہے, خلافت وہبی نہیں ہے, صرف نبوت وہبی ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضرت آدم نبی تھے, حضرت نوح نبی تھے, حضرت زکریا نبی تھے, حضرت یحییٰ نبی تھے, حضرت سلیمان نبی تھے, حضرت داؤد نبی تھے, حضرت عیسیٰ نبی تھے, اور سب سے آخری کڑی جو سلسلہ نبوت کی تھی میرے اور آپ کے نبی اکمل الانبیاء, احسن الانبیاء, اطیب الانبیاء, امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, ساقی کوثر, شافی محشر, حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. تو پھر مجھے کہنے دے اس کائنات میں سب سے پہلے معصوم کو حضرت آدم کہتے ہیں اور سب سے آخری معصوم کو حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جیسے میرے نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی بے شک کافر ہے, اسی طریقے سے اگر میرے نبی کے بعد کوئی عصمت کا دعویٰ کرے کسی کو معصوم مانے وہ اسی طرح کافر ہے جیسے نبوت کا اقرار کرنے والا کافر. نبوت وہبی ہے یا کسبی ہے؟ اونچا بولیں جی, اور اونچا بولیں. بیدار مجمع بیدار. نبوت وہبی ہے یا کسبی ہے؟ سارے مل کے بولیں وہبی ہے. کیا ہے بھائی, کیا ہے بھائی؟ وہبی ہے. دوسری بات سنیں, توجہ کریں میری طرف. میں نے جو تعریف آپ کے سامنے کی ہے اس تعریف میں نے ایک لفظ بولا ہے مفروض الاتباع, کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی اتباع فرض ہو. جس کی اتباع کیا ہو؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کی اتباع فرض ہو. اگر طلباء کرام توجہ کریں تو پھر سنیں, اتباع کا لفظ نکلا ہے طبیعہ سے, اور طبیعہ عربی میں اس جانور کے بچے کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا بچہ ہو اور ماں کے پیچھے چل پڑے اور ماں کے پیچھے ایسے چلے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ماں کدھر جاتی ہے, وہ جہاں بھی جاتی ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. اس کا سوال یہ نہیں ہے کہ ماں کدھر, اس کا سوال یہ ہے کہ ماں کدھر جاتی ہے, ماں جدھر بھی جائے گی بچہ پیچھے چلا جائے گا. لیکن اس نے کبھی سوال یہ نہیں کیا کہ ماں کیوں جاتی ہے, وہ کیوں کا سوال نہیں کرتا. اس لیے علماء نے لکھا مفروض الاتباع, ایک امتی پر نبی کی اتباع اس لیے فرض ہے کہ نبی ایسے چلے. اب ایک امتی اپنے نبی کے پیچھے ایسے چلے جیسے چھوٹا سا بچہ چلتا ہے, اور جب بچہ چلے تو وہ یہ نہیں پوچھتا اماں جان آپ کہاں جاتی ہو. جب بچہ ماں کے پیچھے چلے تو وہ یہ نہیں پوچھتا آپ نے کہاں پر جانا ہے, ماں جہاں پر لے کے جائے بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. جب امتی نبی کے پیچھے چلے گا پھر وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ حکم کیوں ہے, یہ اطاعت کیوں ہے, یہ ہر چیز کیوں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ نبی جہاں لے جائیں گے ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے, ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے. توجہ رہے توجہ. اکثر پڑھا لکھا مجمع علماء کا مجمع ہے, طلباء کا مجمع ہے, ذرا توجہ کرنا چاہتا ہوں. اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ اس پہ تفصیلی گفتگو کر سکوں. اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرو آپ کو دو چیزیں سمجھ آئیں گی. پہلی چیز یہ سمجھ آئے گی کہ مرکز خصائص بھی میرے نبی کی ذات ہے, اور نمبر دو مرکز اطاعت بھی میرے نبی کی ذات ہے. اگر مرکز خصائص کی بات کروں, آپ جانتے ہیں کہ خصائص جمع خاصہ کی ہے, اور علم منطق میں خاصہ کسے کہتے ہیں؟ یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ وہ ہوتا ہے جو جس کا خاصہ ہے اسی میں پایا جائے, اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے. جیسے ہنسنے والی صرف انسان کی ہے, انسان ہنستا ہے باقی مخلوقات نہیں ہنستی. اسی طریقے سے جو میرے نبی کی خصوصیات ہیں وہ میرے نبی میں پائی جاتی ہیں, میرے نبی کے علاوہ کسی اور میں پائی نہیں جاتی. مرکز خصائص بھی میرے نبی ہیں اور مرکز اطاعت بھی میرے نبی ہیں. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مرکز اطاعت کا مطلب کیا ہے. ہر نبی جب اپنی قوم میں آیا, جب اپنے قبیلے میں آیا, اس کی قوم کے اوپر اس نبی کی اطاعت فرض تھی. جب میرے نبی آئے تو مرکز اطاعت بن کے آئے. اور کیسے مرکز اطاعت بن کے آئے کہ اب قیامت تک کے لیے اطاعت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ میرے نبی کی ہوگی. پورے قرآن کا مطالعہ کرو, پورے کے پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا لفظ کتنی جگہوں پہ ذکر کیا ہے؟
38 جگہوں پر. کتنی جگہوں پر بھائی؟ اونچا بولے, کتنی جگہوں پر؟ 38 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن میں کس کا ذکر کیا ہے؟ لفظ اطاعت کا. اور لفظ اطاعت کا جب 38 جگہوں پہ ذکر ہوا, ان میں 20 جگہ وہ ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا بھی ذکر کیا اور اپنے نبی کا بھی ذکر کیا. کہا کہ میری بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اگر اس عنوان کو لے لیا جائے اور اپنی قوم کو سمجھایا جائے بھئی مرکز اطاعت میرے نبی کی ذات ہے, اپنے نبی کو چھوڑ کے کہاں بھٹکتے ہو, اپنے نبی کو چھوڑ کے کہاں پر کامیابیاں تلاش کرتے ہو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو مرکز اطاعت میرے نبی کی ذات ہے. 20 مقامات قرآن کے وہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی کیا اور اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا. بطور تمثیل کے چند باتیں عرض کرتا ہوں. یطیعون اللہ و رسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یا ویلنا یا ویلتا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے. اسی طریقے سے 20 جگہ وہ ہیں جہاں پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. باقی کتنی جگہ بچ گئی؟ اونچا بولے, کتنی جگہ بچ گئی؟ یہ بات بھی آپ نے یاد کر لی, بس آج کا آنا کامیاب ہو گیا. باقی کتنی جگہ بچ گئی؟ اور اونچا بولے, آخر تک بولے یار, آخر تک بولے, آخر تک کتنی جگہ بچ گئی؟ ان 18 کے 18 مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے مد مقابل پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں پر اطاعت کا لفظ ہو اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا تو اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا اور کہا میری اطاعت کرو, میرے رسول کی اطاعت کرو. اور 18 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں, اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا. میں نے کہا یا رب یہ کیا ماجرا ہے, آپ اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کرتے, اپنی اطاعت کے ساتھ یا اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کرتے ہیں یا صرف اور صرف اپنے نبی کی اطاعت کا ذکر کرتے ہیں. ماجرا کیا ہے, حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے یہ بات بتا دی, ہم سب کو سمجھا دی. بات حقیقت میں یہ تھی, اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقامات بھی کہہ دیتے کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو تمہارے لیے کافی ہے, تو کچھ لوگ اٹھتے اور کہتے نبی کی ضرورت نہیں ہے, رسول کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کی اطاعت کرو, نبی کی بات نہ مانو, نبی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اسلوب اختیار کر کے آنے والے انسان کو اور رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا, اے دنیا کے لوگوں اب قیامت تک کے لیے مرکز اطاعت میرے نبی کے ساتھ ہے. اب قیامت تک کے لیے ساری کامیابیاں میرے نبی کے قدموں میں ہیں. اب قیامت تک کے لیے ساری کی ساری فلاحیں میرے نبی کے قدموں میں ہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کامیاب بن جاؤ, اگر تم یہ چاہتے ہو فرما بردار بن جاؤ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میرے محبوب کی اطاعت کرو گے, میرے محبوب بن جاؤ گے. اللہ نے یہ بات بتا دی, ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی, جو میرے نبی کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے یہ بات بتا دی, عمل وہی قابل قبول ہے, چیز وہی قابل قبول ہے جس پہ مہر میرا نبی لگا دے. جس پہ میرے نبی کی مہر نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر آنے والی بدعت قیامت تک کے لیے مردود ہے. میرے نبی کی سنت کل بھی زندہ باد تھی, آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک کے لیے زندہ باد ہے. پھر مجھے کہنے دے, جس نبی کو اللہ تعالیٰ مرکز اطاعت بنا کے بھیجے, جس کے بارے میں اللہ کہے میرے نبی کی اطاعت کرو, اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہو جائے گی, تو بات سمجھدار قرار دے. جس کی نافرمانی کو اللہ بھی نافرمانی قرار دے, وہ نبی معصوم ہے. اگر وہ معصوم نہ ہوتا تو اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت قرار نہ دیتا. اس لیے دنیا الٹی لٹک سکتی ہے, ہر ایک چیز بدل سکتی ہے, کوئی نبی بھی معصوم سے ہٹ نہیں سکتا اور کسی کی عصمت میں بھی قیامت تک کے لیے شک نہیں کیا جا سکتا. نعرہ تکبیر, بارگاہ ختم نبوت, مقام مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بات سمجھ آ رہی ہے آپ, سمجھ آ رہی؟ پورے قرآن میں اطاعت کتنی جگہ پر ہے؟ ابھی تھوڑا سا امتحان بھی لیتے ہیں نا, کتنی جگہ پر ہے؟ جس کو پتا ہے وہ بولے, جس کو نہیں پتا وہ خاموش رہے, بھیک نہیں ہے. کتنی جگہ پر ہے؟ اور اونچا بولیں. ہمارے مجمع کو تو اشارہ ہوتا ہے, بولتے ہیں یار بولو نا یار. کتنے مقامات پر ہے؟ اور 18 مقامات وہ ہیں جہاں پر صرف کس کا ذکر ہے؟ میرے نبی کی اطاعت کا ذکر ہے. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عصمت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا توجہ میری طرف رکھیں. میں چند ایک دلائل اور دینا چاہتا ہوں, چند ایک دلائل, پھر میں خلفاء کی طرف جا رہا ہوں, کیونکہ یہ دونوں موضوع جڑے ہوئے ہیں اور کیسے جڑے ہیں وہ آگے آپ کو حدیث سنیں گے تو پتہ چل جائے گا.
ذرا توجہ رکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم ہیں اور باقی سارے انبیاء بھی کیا ہیں؟ اور اونچا بولیں۔ دنیا میں طبقے تین آئے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو نبیوں کو معصوم مانتا ہے اور نبیوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں مانتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو نبیوں کے علاوہ کسی اور کو بھی معصوم مانتا ہے، کوئی اماموں کو معصوم مانتا ہے، کوئی 12 اماموں کو معصوم مانتا ہے، اور کوئی احکام شریعت کی کتاب لکھ کر، احکام شریعت نامی کتاب لکھ کر صفحہ نمبر 27 میں لکھتا ہے کہ نقطہ برابر بھی خطا نہیں ہو سکتی، اور کسی نے اپنے امام کو معصوم کہہ دیا، کسی نے اپنے عالم کو معصوم کہہ دیا۔ لیکن اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ معصوم اور صرف کون ہوتے ہیں؟ اور اونچا بولیں، اونچا بولیں۔ ابھی تو تغیر شروع ہو رہی ہے، ابھی تو تمہید باندھی ہے بھائی، توجہ رکھیں آپ۔ پہلی دلیل سنیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے روکے تم اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں عام طور پہ قانون بتا دیا کہ جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، اگر وہ خود غلطی کرتا ہو تو اس کی اطاعت ایسے فرض قرار نہیں دی جا سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کی آیات تو بہت زیادہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان آیات کی روشنی میں ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے یوٹیوب پہ سنا، آپ نے بھی سنا کہ نام نہاد مفکر جو صحابہ کرام پہ دن رات تبرہ کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کی میں نے ایک تفسیر سنی، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوا اس کی غلط تفسیر کرتا ہے۔ ذرا آپ بھی گوش گزار کیجئے اپنے دل کے اور اپنے دماغ کے اور اس پہ توجہ کیجئے۔ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ جو واللہ یعصمک من الناس ہے، یہاں حضرت علی کی عصمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت علی معصوم ہیں، آپ سارے جانتے ہیں۔ یہاں حضرت علی کا ذکر ہے، اونچا بولیں اونچا بولیں، یہاں اماموں کا ذکر ہے، یہاں عصمت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اے نبی جی، لوگوں سے بچانا میرا کام ہے۔ آپ جب دعوت و تبلیغ کریں گے، جب رسالت آپ اپنا پیغام پہنچائیں گے، لوگ جب آپ کو تکلیفیں دیں گے تو لوگوں کی تکلیفوں سے بچانا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب یہاں غلط تفسیر کرتے ہوئے قرآن کی، کبھی کہتا ہے اس آیت سے ثابت یہ ہوا کہ 12 کے 12 امام معصوم ہیں، کبھی یہ کہتا ہے اس آیت سے ثابت یہ ہوا کہ صرف اور صرف حضرت علی معصوم ہیں۔ اب آگے چلیے اور احادیث کو دیکھیے، احادیث سے عقیدہ عصمت کیسے ثابت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کو لے لیجیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر میرے نبی پر جھوٹ بولا، اللہ کے نبی فرماتے میرے پہ جھوٹ بولا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس نبی پر جان بوجھ کے جھوٹ بولنا یہ ٹھکانہ جہنم بنانا ہے، اس نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور وہ نبی خود کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو نبی معصوم ہیں، اس لیے میرے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ نمبر 2 صحیح مسلم لے لیجئے، صحیح مسلم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میری اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا، حضور جو فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا۔ مجھے قریش نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، بعض اوقات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات خوشی میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ بات جا کر میں نے اپنے محبوب سے کی، میرے محبوب نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا، اس لیے جو میں کہہ دوں آپ لکھتے چلے جائیں، بات سمجھ سے ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں میری زبان سے گناہ نہیں ہو سکتا، میری زبان سے غلطی نہیں ہو سکتی، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اور جس نبی کی زبان سے وہ جھوٹ نہیں نکلتا، اور جس نبی کی زبان سے وہ کوئی غلط بات نہیں نکلتی، اس نبی سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ اس نبی سے کوئی برا عمل کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ آگے چلیے، مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے، حضرت خزیمہ نبی کے صحابی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا قرضہ دینا ہے، وہ یہودی حضور کے پاس آیا اور اپنا قرضہ لے کے چلا گیا۔ دوسرے یہودیوں نے اس سے کہا قرضہ لے لیا ہے، اس نے کہا قرضہ لے لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب آپ نے قرضہ لیا تھا کیا حضور کے پاس کوئی اور آدمی تھا؟ اس نے کہا کوئی اور آدمی نہیں تھا جو گواہی دے سکے۔ یہودیوں نے کہا جاؤ اور جا کر کے دوبارہ مطالبہ کرو، جب آپ مطالبہ کرو گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو دے دیا ہے، آپ کہنا کہ گواہ پیش کرو، گواہ تو ہوگا نہیں، وہ نبی تمہیں دوبارہ دے دیں گے کیونکہ وہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، وہ نبی سچے ہیں، وہ دوبارہ دے دیں گے کیونکہ گواہ کی عدم موجودگی میں وہ اسراف نہیں کریں گے۔ وہ یہودی اٹھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر کے اس نے تقاضا کیا میرا پیسے مجھے واپس کیے جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کا
قرضہ ادا کر دیا ہے. وہ آگے سے کہنے لگا میرا قرضہ ادا نہیں ہوا, آپ گواہ پیش کریں. گواہ تھا نہیں, اور گلی سے ایک صحابی گزر رہے تھے, اس صحابی کا نام حضرت خزیمہ ہے. حضرت خزیمہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ ادا کر دیا ہے. تو اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خزیمہ آپ تو نہیں تھے, آپ اس وقت موجود نہیں تھے, آپ نے کیوں گواہی دی, آپ تو گواہ بن نہیں سکتے. حضرت خزیمہ فرمانے لگے کہ میرے محبوب نبی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا, آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مانا, ہم نے جنت کو دیکھا نہیں تھا, ہم آپ کے کہنے پہ جنت کی تصدیق کر دی, ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں تھا, آپ کے کہنے پہ جہنم کی تصدیق کر دی, ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں تھا, آپ کے کہنے پہ تصدیق کر دی. جب ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے اللہ کو اللہ مانا ہے, اور جنت کو جنت مانا ہے, جہنم کو جہنم مانا ہے, آخرت کو آخرت مانا ہے, تو اے نبی جب آپ نے اپنی زبان رسالت جو ترجمان صداقت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اور جس زبان پہ اور جھوٹ نہیں آتا, اور جس زبان پہ اللہ کی وحی آتی ہے, اور جس زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلتا, جو زبان صداقت کی ترجمان ہے, جو زبان حق کی ترجمان ہے, جب اس زبان سے خزیمہ نے گلی میں چلتے ہوئے سنا کہ میں نے قرضہ ادا کر دیا ہے, جب آپ نے قرضہ کی ادائیگی کی بات کی تو خزیمہ نے آ کر کے گواہی دے کے بتایا نبی سچے ہیں, نبی جھوٹ نہیں بولتے. تو میرے نبی نے فرمایا اے خزیمہ تو نے بن دیکھے اپنے نبی کی گواہی دی ہے, اب قیامت تک کے لیے اگر دو آدمی گواہی دیں گے تو خزیمہ تیری ایک کی گواہی دو بندوں کے برابر. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی, ہر بندے نے سنی ہے, یاد بھی ہے, لا نبیہ ٹھیک لا نبیہ اونچا بولے. میں چند ایک نقطے دینے میں نے دیکھنا عاشق کون ہے, سمجھدار کون ہے, توجہ کرنے والا کون ہے, اور ہر جگہ پہ میں یہ جملے آخر میں بولتا ہوں, عنوان جو بھی ہے آپ کی توجہ. لا نبی بعدی آپ نے حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی, اونچا بولیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, علماء کرام موجود ہے, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, طالب علم ہوں, اپنا سبق سنا رہا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8-9 مقامات پر لا نبی بعدی کا ارشاد فرمایا, اور مختلف سیاق و سباق میں فرمایا. کس کس موقع پہ فرمایا, ایک دو عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1, غزوہ تبوک کے موقع پہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں روکا کہ آپ نے مدینہ میں رہنا ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, اس موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں جہاد پہ نہیں جاؤں گا, میں مدینہ میں ٹھہروں گا. تو میرے نبی نے فرمایا تھا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آگے فرمایا ان الا انہ لا نبی بعدی. اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی مماثلت ہے, تیری میرے ساتھ وہی مناسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ان کے بعد نبی آئے تھے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ایک پورے محل کو بیان کیا اور فرمایا کہ نبوت ایک محل کی طرح ہے, محل مکمل ہو چکا ہے, ایک اینٹ اس میں باقی ہے اور وہ آخری اینٹ میں آ چکا ہوں اور نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے. اس موقع پہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, جانتے ہو نا, بس مختصر کر رہا ہوں, لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی, اچھا بولے ٹائم کم ہے, لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب سوچنا یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا, پھر اونچا بولیں کون آئے گا. اس کا ذکر بھی میرے نبی نے خود کر دیا ہے, اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے اور ہر پروگرام میں کیا جائے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بخاری کو لے لیں, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, جب ایک نبی کی وفات ہوتی تھی تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا. اور آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یا رسول اللہ جب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو آپ کے بعد کیا چلے گا. میرے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, سیکون خلفاء, میرے بعد خلفاء آئیں گے. کون آئیں گے, اونچا بولے, میرے بعد کون آئیں گے, خلفاء آئیں گے. تو میرے بعد خلفاء کون آئیں گے, حضرت ابو بکر آئیں گے, حضرت عمر آئیں گے, حضرت عثمان آئیں گے, حضرت علی آئیں گے, اور سب سے پہلا خلیفہ. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان میں پہلے خلیفہ کے ساتھ وفا کرنا, اور پہلے کے بعد پھر پہلا آئے گا اس کے ساتھ وفا کرنا. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ پہلے ہی ٹھیک نہیں تھا, اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے پہلے ہی نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, اگر کوئی یوں کہہ دے پہلے نے نعوذ باللہ اوپر سے کلمہ پڑھا تھا, تو کیا میرے نبی کے فرمان پر, میرے نبی کے قول پر, میرے نبی کی باتوں پہ زد پڑے گی کہ نہیں پڑے گی بھائی؟ اور اونچا بولیں زد پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ آخری ایک پیغام دے رہا ہوں میرے بھائی, اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ
اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے. پھیلایا جا رہا ہے کہ نہیں پھیلایا جا رہا؟ ایک نام چل رہا ہے ہمدرد کے نام سے، جانتے ہو نا، جس نے ہر بندے کے سر میں درد کیا ہوا ہے. فضول میں کوئی سر میں درد نہیں ہے، سارے جوابات میرے اکابر نے دے دیے ہیں. وہ ہر جگہ پہ چیلنج کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے، ان کا لقب صدیق نہیں ہے، تو صدیق ان کو کیوں کہتے ہو؟ ابھی وہ وہاں پر گیا عراق میں اور وہاں سے لائیو آیا اور سب کو چیلنج کر رہا تھا کہ مجھے کوئی دکھائے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے. میں نے کہا میں اپنی کتابوں سے نہیں تیری کتاب سے دکھاتا ہوں. کتاب کا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. اس میں روایت موجود ہے امام باقر سے عروہ بن عبداللہ نے مسئلہ پوچھا کہ تلوار پہ جو زیور لگا ہو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. جب حضرت امام محمد باقر نے استدلال کیا تو حضرت صدیق اکبر کے قول سے کیا اور 3 دفعہ کہا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق. بلکہ عروہ بن عبداللہ نے کہا کیا آپ صدیق، کیا آپ ان کو صدیق کہتے ہو؟ تو اس وقت حضرت امام محمد باقر نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر صدیق نہیں تو پھر کوئی بھی صدیق نہیں ہے. کشف الغمہ کھول، حضرت ابو بکر کی صدیق ہونے کی گواہی ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو فاروق اعظم مت کہو، وہ فاروق اعظم نہیں تھے، فاروق اعظم کا لقب کسی اور کا ہے. تم نے فاروق اعظم کا لقب کیوں دیا؟ میں نے کہا کتابیں اپنی کھول، کتابیں تیری ہیں، امام تیرے ہیں، راوی تیرے ہیں. وہاں پر عبارت ہے الفاروق فرقا بین الحق والباطل. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا فاروق ہے وہ فاروق اعظم ہے. اس لیے تیری کتابیں ہوں وہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، تیری کتابیں حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں. اس لیے حضرت صدیق اکبر کل بھی صدیق اکبر تھے، حضرت عمر فاروق کل بھی فاروق اعظم تھے، اور قیامت تک کے لیے تیرے اعتراضات ان ہستیوں پر کچھ بھی اثر نہیں کرتے. وہ کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں. کہاں پر آیا اور مجلس پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ میرا یہ آخری جملہ ہوگا لیکن آپ کی توجہ رہے بس چھوٹا سا. وہ مجلس پڑھ رہا تھا اور وہ کلپ بہت وائرل ہوا اور ہر دوسرے بندے نے اس کو سنا. وہ کہہ رہا تھا کہ نماز کس کی صحیح ہے؟ نماز اونچا بولیں یارا، صحابہ والے بولیں، اونچا بولیں. نماز کس کی صحیح ہے؟ نماز پہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. وہ کہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہوا حضور کو کس نے دیکھا، اس کی نماز ٹھیک ہوگی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو حضور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، حضرت امام مالک نے تو نہیں دیکھا، امام شافعی نے تو نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل نے تو نہیں دیکھا، سنیوں کے اماموں نے تو حضور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن میں جن کو امام مانتا ہوں انہوں نے کندھوں پہ بیٹھ کے دیکھا، آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا اور حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کے دیکھا. حتیٰ کہ حضور سجدے میں گئے، حضور نے ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیا. اس لیے ہمارے امام نے جو ہمیں نماز بتائی وہ نماز حضور والی نماز ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور ترجمانی ہو تو پھر جواب دیجیے گا، وگرنہ ضرورت نہیں ہے. توجہ کرنا. اس نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو میرے نبی نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا. حضرت حسین والی نماز پڑھیں گے. حضرت حسین نے میرے نبی کو آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا، کندھوں پہ آ کے دیکھا اور سجدے حضور نے ان کے لیے لمبے کر دیے. میں نے کہا میں مانتا ہوں جو کربلا میں نماز پڑھی حضرت حسین نے وہ نماز ٹھیک تھی، جو حضرت حسن نے پڑھی وہ نماز ٹھیک تھی، وہ سنت کے مطابق تھی. میں نے کہا اسی پہ فیصلہ کر لے. جب حضرت حسین کی نماز ٹھیک ہے اور حضرت حسین نے نماز حضور سے سیکھی ہے، حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھر مان جانا. اب حضرت حسین جس کے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے نماز کی نیت کریں گے، اس کی نماز بھی سلو کما رأیتمونی اصلی کی تفسیر ہوگی. تو میں نے جب خلافت صدیق کے قبر میں دیکھا تو مقتدی حضرت حسین کو دیکھا، امام حضرت ابو بکر کو دیکھا. میں نے خلافت فاروق اعظم میں مقتدی حضرت حسین کو دیکھا، مصلی پہ امام حضرت عمر کو دیکھا. میں نے خلافت عثمان میں مقتدی حضرت حسین کو دیکھا اور مصلی پہ امام حضرت عثمان کو دیکھا. یہ پیچھے مقتدی نے حضرت حسین نے کھڑے ہو کے بتا دیا جو میرے نبی کے کندھوں پہ آ کے، نبی کی پیٹھ پہ آ کے، نبی کو دیکھ کے نماز سیکھی تھی. اگر وہی نماز کوئی پڑھنا چاہتا ہے ابو بکر کے پیچھے آئے، عمر کے پیچھے آئے، عثمان کے پیچھے آئے، یہ وہی نماز پڑھتے ہیں جو نبی نے نماز پڑھی. واخر دعوانا الحمدللہ.